بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو گرامر کی آن لائن تدریس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج ہم اردو گرامر میں صحت تلفظ کا صحیح بول چال، اس کا بولنا اور اس کا لکھنا، اس کے متعلق ہم اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ صحت تلفظ زبان بولنے اور لکھنے کے لیے الفاظ کی صحیح آوازوں سے واقف ہونا نہایت ضروری ہے۔ کسی لفظ کی صحیح آواز کو واضح کرنے کے لیے اس پر زیر، زبر، پیش وغیرہ لگانے کو اعراب لگانا کہتے ہیں۔ اعراب کی وضاحت جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، زبر، زیر، پیش کی ان علامتوں کو حرکات کہتے ہیں۔ جس حرف پر ان تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ متحرک یعنی حرکت کرنے والا۔ مثلاً قلم کے لفظ میں کاف اور لام متحرک ہے۔ یہ دونوں کی حرکت ہوں گی کیونکہ ان پہ ہم لکھتے ہیں تو ان پر زبر لکھا جاتا ہے۔ تو کاف اور لام یہ متحرک الفاظ ہوئے، لفظ ہوئے، حرف ہوئے۔ ان حرکات کی پہچان ہم یوں کر سکتے ہیں: بن، بن، بن۔ اس میں پہلے میں جو بن ہے تو با پر زبر ہے تو با جو ہوا وہ متحرک ہوا۔ دوسرے میں با کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر بھی با متحرک ہوا، اور با پر تیسرے میں پیش ہے تو یہ با متحرک ہوا، حرکت کرنے والے۔ سکون یا جزم جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے، وہ حرف جو متحرک نہ ہو وہ ساکن کہلاتا ہے۔ ہر لفظ متحرک اور ساکن حروف سے مل کر بنتا ہے۔ جو بھی لفظ ہم لکھتے اردو میں وہ متحرک اور ساکن دونوں کو مل کر ہی ایک لفظ بنتا ہے۔ ساکن حرف پر جو علامت لکھی جاتی ہے اسے سکون یا جزم کہتے ہیں۔ ساکن حرف پر جو علامت لکھی جاتی ہے اسے سکون یا جزم کہتے ہیں۔ مثلاً انسان میں نون ساکن ہے۔ انسان ہم جب لکھیں گے تو انسان کے جو آخری والا نون ہے پورا وہ ساکن ہے، اس پہ زبر، زیر، پیش نہیں آئے گا تو وہ حرکت نہیں کرے گا، صرف اس کی جو اصل آواز ہے وہی نکلیں گی۔ انسان نو ہے، نو۔ یا کمال میں لام ساکن ہے۔ کمال ہم جب لکھیں گے تو لام پر زبر، زیر، پیش کچھ نہیں آئے گا، اس پر صرف جزم آئے گا، وہ ساکن کی علامت ہے۔ تو اس میں بھی کمال میں لام ساکن ہے۔ عموماً اردو الفاظ کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے۔ زیادہ تر ہم دیکھیں گے تو اردو کے جتنے بھی الفاظ لکھے جاتے ہیں اس میں زیادہ تر الفاظوں میں آخر کا جو لاسٹ جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہی ہوتا ہے زیادہ تر۔ اس کے بعد ہے تشدید یعنی کسی لفظ میں جب کوئی حرف ایک ساتھ دو بارہ پڑھا جائے تو اسے دو بار لکھنے کے بجائے اس پر تشدید کی علامت لکھ دی جاتی ہے۔ کسی بھی لفظ کو دو بارہ اگر پڑھنا ہو تو اس کو ہم دو بارہ نہیں لکھتے ہوئے اس پر تشدید کی علامت لکھی جاتی ہے تو اس کی آواز ڈبل نکلتی ہے۔ اس صورت میں پہلا حرف ساکن جبکہ دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ تشدید والے میں جس پر تشدید ہو تو اس میں پہلا جو حرف ہے وہ ساکن ہوگا، اور دوسرا جو لفظ دوسری دو بار اس کو جب پڑھیں گے ہم تو اس کو متحرک بن جائے گا، ہوتا ہے۔ جس لفظ پر تشدید لکھی جائے اسے مشدد کہتے ہیں۔ جس لفظ پر تشدید لکھی جائے اسے مشدد کہتے ہیں۔ مثلاً منورہ کے لفظ میں واو مشدد ہے۔ پہلے ہم منورہ میں پڑھیں گے تو پہلا واو جو ہے وہ ساکن ہوگا اور دوسری بار اس کے ہم متحرک ہو جائے گا، منورہ۔ واو پر پھر ہم زبر لگا کر پڑھیں گے منورہ۔ اس کے بعد ہے نون کی دو حالتیں۔ حرف نون کی دو حالتیں ہیں۔ بعض الفاظ میں اس کی پوری آواز نکلتی ہے، مثلاً کسان، دھان وغیرہ، لیکن بعض الفاظ میں اس کی آواز
پوری ادا نہیں ہوتی، مثلاً دھواں، کنواں، سانپ، اینٹ وغیرہ، ہے نا۔ نون کی جو دو حالتیں ہیں اس میں ایک حالت اس کی ایسی ہے کہ اس کا پوری آواز نکلتی ہے، جس میں ہم نے مثال میں دیکھا کسان، دھان وغیرہ، لیکن بعض الفاظ ایسی بھی ہے جس میں نون کی پوری آواز ادا نہیں ہوتی، جس میں ہم نے دیکھا کہ دھواں، کنواں، سانپ، اینٹ وغیرہ۔ تو اس قسم کے نون کو نون گننا کہتے ہیں۔ جس نون کی پوری آواز نہیں نکلتی ہے اس کو نون گننا کہتے ہیں۔ اگر یہ کسی لفظ کے آخر میں آئے تو نون پر نقطہ نہیں لگاتے، اور اگر لفظ کے بیچ میں آئے تو اس لفظ پر باریک سا نون کا نقطہ دے کر لکھ دیتے ہیں، ہے نا۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں آئے نون گننا تو نون پر نقطہ نہیں لگاتے، اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر لفظ کے بیچ میں آئے، جس طرح یہاں پر کنواں، سانپ، اینٹ، تو یہ کنواں لکھے تو اس میں آخر میں نون گننا آیا تو یہاں پر اس پہ نقطہ نہیں لگائے، لیکن بیچ میں آیا سانپ میں تو میں بیچ میں آیا تو اس میں نقطہ لگایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے بیچ میں آئے تو اس لفظ پر باریک سا نون کا نقطہ دے کر لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح مد کے معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ مد کے معنی کیا ہے؟ کھینچنا یا لمبا کرنا۔ تلفظ کی اصطلاح میں حرف کی آواز لمبی کرنے کو مد کہتے ہیں۔ اردو میں مد کی علامت صرف الف پر لگائی جاتی ہے، جس طرح سے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف پر یہ مد لگائے تو الف مد آ ہوا، جسے الف ممدودہ کہتے ہیں، ہے نا۔ الف پر جو مد آتا ہے اسے الف میں ممدودہ کہیں گے، مد والے الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اس کی آواز الف کی آواز سے لمبی ہوتی ہے، مثلاً آم، آج، آن وغیرہ۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی اور اس سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد کے ٹاپک ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔